حماس کی 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کے ایک نئے منصوبے کی تجویز۔ 7 اکتوبر کے حملے کے فرانسیسی متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام۔ امریکی وزیر دفاع اس ماہ کے آخر میں کانگریس کے سامنے پیش ہوں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس نے جنگ بندی کے ایک منصوبے کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت غزہ میں 4.5 ماہ تک لڑائی روک دی جائے گی اور اس دوران تمام یرغمالوں کو آزاد کیا جائے گا۔ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ حماس کی تجویز قطری اور مصری ثالثوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے بھیجی گئی پیشکش کا جواب ہے۔ اس بارے میں اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس نے کہا ہے کہ جب تک حماس کا صفایا نہیں ہو جاتا وہ غزہ سے اپنی فوجیں نہیں نکالے گا۔ رائٹرز کے مطابق حماس کی جوابی تجویز میں جنگ بندی کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر ایک 45 دن تک جاری رہے گا۔ 7 اکتوبر کو تحویل میں لیے گئے بقیہ اسرائیلی یرغمالوں کو فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، اسرائیلی افواج مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں گی اور لاشوں اور باقیات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جنگ بندی تک پہنچنے کی کوشش میں قطر، مصر اور سعودی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد اسرائیل پہنچے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز 7 اکتوبر کے فرانسیسی متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کی میزبانی کی اور اسرائیل پر حماس کے حملے کو صدی کا سب سے بڑا یہود مخالف قتل عام قرار دیا۔ انہوں نے حماس کے حملے کو بربریت کے طور پر بیان کیا اور اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اور بلا روک ٹوک یہود دشمنی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ پیرس میں ہونے والی تقریب میں حماس کے اسرائیل پر حملے میں ہلاک ہونے والے 42 فرانسیسی شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ 3 فرانسیسی شہری تاحال لاپتہ ہیں۔ خیال ہے کہ انہیں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ میکرون نے کہا کہ فرانس باقی ماندہ فرانسیسی یرغمالوں کی رہائی کے لیے ہر روز کام کرے گا۔ امریکی کانگریس کے ایک ترجمان نے منگل کو کہا کہ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن اس ماہ کے آخر میں کانگریس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس سماعت کا تعلق کینسر کی تشخیص ہسپتال میں داخل ہونے اور صدر جو بائیڈن کے علم میں لانے کی ناکامی سے ہے۔ محکمہ دفاع نے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کو تصدیق کی ہے کہ سیکریٹری آسٹن 29 فروری کو کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ آسٹن نے گزشتہ ہفتے ٹیلی ویژن نیوز بریفنگ کے دوران صدر بائیڈن اور سینئر عملے کو کینسر کی تشخیص کے بارے میں بروقت آگاہ نہ کرنے پر معذرت کی تھی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کچھ ممتاز ریپبلکنز نے آسٹن کو ملازمت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ صدر بائیڈن لارڈ آسٹن کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا ایسے قوانین متعارف کرانے جا رہا ہے جو ملازمین کو کام کے اوقات کار کے بعد افسران کی کالوں اور پیغامات کو نظر انداز کرنے کا حق دیتا ہے اور انہیں ایسا کرنے پر سزا بھی نہیں دی جا سکے گی، بلکہ اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والے افسران یا مالکان پر ممکنہ جرمانہ عائد ہوگا۔ کال منقطع کرنے کا حق ایک پارلیمانی بل کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے تجویز کردہ انڈسٹریل ریلیشن لاز میں تبدیلیوں کا حصہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ یہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا اور کام اور ذاتی زندگی میں توازن قائم کرنے میں مدد دے گا۔ ملازمین کو اپنے کمیونیکیشن آلات بند کرنے کا حق دینے والے اسی طرح کے قوانین فرانس، اسپین اور یورپی یونین کے دیگر ملکوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ حکمران سینٹر لیفٹ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر روزگار ٹونی برٹ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ سینیٹرز کی اکثریت نے اب قانون سازی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔